ہوئے دہی پیری رہے طیبہ گل، کس بڑھاپے میں نے راہ مدینہ اختیار کر دی ہے۔ تیسرا مصرع چوام غزل خاں چوں نوائے عاشقاں۔ میں غزل پڑھ رہا ہوں اور ایسے پڑھ رہا ہوں جیسے نوائے عاشقانہ ہوتی ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں چوام مرغے، میں کس انداز میں علامت کرتا ہوں، میں کس انداز میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چوام مرغے، میں اس پرندے کی طرح آ رہا ہوں کہ در صحرا سرے شام۔ جو پرندہ صحرا میں ہوتا ہے اور جب اس کو شام ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے، کشاید پر بفکر آشیاں، وہ اپنا آشیانہ تلاش کرنے کے لیے اپنے پروں کو کھول لیتا ہے۔ تو میں ایسے ہی آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، ساری زندگی تو اس صحرا میں گزار دی ہے اور اب اس بڑھاپے میں آپ کی خدمت میں اس طرح سے آ رہا ہوں جیسے ایک پرندہ سارا دن گزار کر فکر آشیانہ کے لیے اپنے پر کھول کر آ جاتا ہے، میں اس طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ تو عارف جامع کسی قسم کی ادب، محبت، نیاز، عزت، انکسار کو لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہونے کے لیے جب روانہ ہوتے ہیں تو مدینہ عالیہ کے قریب جب پہنچتے ہیں، حدود سے باہر ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امیر مدینہ کو حکم فرماتے ہیں کہ اس وضع قطع کا ایک شخص آ رہا ہے، اس کو مدینہ شریف میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ بھی عجیب انداز ہے، یہ ان کی غیر مقبولیت کا ثبوت نہیں ہے۔ لیلا نے سب کو خیر دی تھی اور مجنوں کا پیالہ توڑ دیا تھا، یہ محبت کا انداز۔ تو امیر مدینہ نے پابندی لگا دی کہ اس طرح کا شخص مدینہ شریف میں داخل نہیں۔ آپ باہر تشریف فرمائے، اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس عالم میں اس عاشق کی کیا کیفیت ہوگی؟ تدبیر کے گھوڑے دوڑا دیے کہ کون سا طریقہ اختیار کیا جائے کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ریوڑ ہے جو مدینہ شریف سے آیا ہے باہر چرنے کے لیے، بکریوں کا ایک ریوڑ، اور ظاہر ہے اس ریوڑ نے جہاں سے آیا ہے وہیں سے وہ واپس جائے گا۔ ریوڑ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جائے گا۔ ریوڑ اور فرمائے میری بات، یہ ریوڑ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس جائے گا۔ ہم کہاں سے آئے ہیں یہ سمجھنے کے لیے اس کو دیکھیں کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم کیا پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بنیاد ہے اس موضوع کی۔ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم آئے کہاں سے، نہ تو مرشی، نہ تم فرشی، نہ فلکی، نہ عرضی، تو پھر کون ہو؟ ذات مقدس، نور معلی، آئے ہوئے کی انسان ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ریوڑ واپس جائے گا تو کیوں نہ ایسے کیا جائے، اس میں چھپ کر، اس ریوڑ میں چھپ کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر کی جائے۔ تو اس ریوڑ میں چھپ کر حاضری دیتے ہیں اسکی کی نسبت آئے یاد کریں۔ تو پھر حضور نے فرمایا اس لیے نہیں تھا، اس لیے تھا کہ اس کی میرے ساتھ محبت اتنی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے میں روضے در سے باہر نکل کر اس کا استقبال کروں۔ جمع کیا، جب لوگ جمع ہو کر آئے تو دیکھتے ہیں کہ آپ تشریف فرما اور تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا بات ہے کہ ابھی تو ہم نے آپ کو اس عالم میں دیکھا ہے کہ آپ کی لاش کے ٹکڑے ہو چکے تھے اور اس وقت آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یک بار نیرت حرکت جان نیرت بار
میں تو ان کا غلام ہوں اور مجھے یہ کمال حاصل ہے تو میرے شیخ کا مقام تو کیا ہوگا؟ یہ ہم ان کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں تصوف کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا، اور جو چیزیں اس طرح کی ہیں کہ ان کو لکھنا بھی چاہیے، لیکن پھر بعد میں جو دوست لکھنا چاہیں میں ان کو لکھوا دوں گا اس کی تاریخ۔ مختلف تاریخیں ہیں تصوف، چند میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تاریخ حضرت ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں التصوف حقیقت، تصوف ایک حقیقت ہے کہ لا اسم لہ، اس کا نام کوئی نہیں۔ تصوف ایسی حقیقت ہے جس کا نام کوئی نہیں، تجھ کو کس نام سے پکارے ہیں آج تک یہ بھی فیصلہ نہ ہوا۔ ایک تاریخ۔ دوسری تاریخ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ رؤیت الکون، جہان کو دیکھنا کس نظر کے ساتھ؟ بے عین نفس، عین نفس کے ساتھ، عین آنکھ کو کہتے ہیں۔ کسی چیز کو آپ اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، یہ بھی خرابی ہے، ایسے دیکھنے کو رؤیت سے عین نفس کہتے ہیں۔ اس آنکھ سے دیکھنا جو نقائص تلاش کرتی ہے۔ جب آپ کوئی چیز خرید کرتے ہیں تو اس میں آپ اس نظر سے ہی دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے نقائص ڈھونڈنے ہیں۔ تو تصوف یہ ہے کہ جہان کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ یہ اس میں سب خرابی ہے۔ بلکہ اس جہان سے آنکھ بند کر لینا، اس کا نام تصوف۔ یعنی اس جہان کو دیکھنا ہے تو عین نفس سے دیکھنا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کی طرف دیکھا ہی نہ جائے۔ اب جب ہم یہ تعریف پیش کرتے ہیں تو ہم پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو روحانیت ہوئی کہ دنیا کو چھوڑ دو، روحانیت ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ مقبول نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال دے کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ تعریف کی ہے ان کا مقصد کیا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں کہ ہم ایک کاروبار کر رہے ہیں، اپنے آفس سے، اپنی دکان سے، اپنی فیکٹری سے ہم اٹھ کر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ فلاں مال اتنے آج جو تیار کر کے بھیجنا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، آج تیار ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ جو پیسے فلاں شخص کو دینے ہیں پتہ نہیں آج وہ اس کا ہوتا ہے یا نہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، اور نماز کی رٹی ہوئی ہے، لہٰذا ہم اللہ اکبر کر کے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے سارا پڑھتے ہیں، لیکن دھیان اس طرف نہیں ہوتا، دھیان اپنے کاروبار، بزنس، فیکٹری، کارخانہ، اس طرف دھیان ہوتا ہے، اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس تاریخ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو الٹ کر لیں، کہ آپ جس طرح نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان اس طرف ہے، آپ اسی طرح کریں کہ دنیا کے کاروبار کرتے رہیں اور دھیان اس طرف ہونا چاہیے۔ اسی لیے فقیر کی تعریف جو حضرت میرا بھیک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھیک فقیری دور، یہ نزدیک کی چیز نہیں ہے۔ بھیک کہ میں دعویٰ کر لوں کہ میں فقیر ہوں، نہیں، بھیک فقیری دور، جا جل پن ہر سے سیکھ، وہ بچی جو جل سے پانی بھر کر آ رہی ہے اس سے سیکھ۔ جو پانی جن کے گھروں میں نہیں ہوتے، نلکے یا موٹریں وغیرہ نہیں ہوتی لگی ہوئی، اور ان کو پانی کی دشواری ہوتی ہے، وہ جہاں پانی بہ رہا ہوتا ہے، ندی ہوتی ہے، وہ جل سے پانی بھر کر لاتی ہیں، تو کچھ سہیلیاں گھاگھر میں اٹھا کر اس جل پہ جاتی ہیں، وہاں سے پانی بھر کر لے آتی ہیں، وہ سر پہ رکھ کر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں اس بچی سے سیکھ، جل پنہا، جل سے پانی بھرنے والی اس بچی سے سیکھ جو گھاگھر لے کر گئی ہے جل پر اور وہاں سے پانی بھر کر آئے گی، اس سے سیکھ۔ کیسے سیکھا جائے اس سے؟ تو فرماتے ہیں مکھ سے، سخی سے بات کرے اور دھیان بغیر یادی